آج سے تقریباً 100 ملین سال پہلے یہ وہ دور تھا جب زمین پر دنیا کے سب سے بڑے جانور ڈائناسورز رہا کرتے تھے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل ہی الگ تھا۔ انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور زمین پر صرف قدرت اور ان خون خوار جانوروں کا راج تھا۔ یہ جانور آج کے وقت موجود بلڈنگ سے بھی زیادہ اونچے ہوتے تھے۔ ان کا جبڑا اتنا طاقتور ہوتا تھا جو کسی انسان کی ہڈیوں کو پلک جھپکتے ہی چکنا چور کر سکتا تھا۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو یہ جانور دنیا کے سب سے خطرناک اور دل دہلا دینے والے جیو تھے۔ 170 ملین سالوں سے بھی زیادہ ان جانوروں نے زمین پر حکومت کی تھی، لیکن صرف ایک ہی دن میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس دن ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اور یہ جانور کیوں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے، یہ سب جاننے سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سال 1677 کی، جب رابرٹ پلوٹ نامی ایک شخص کو زمین کے اندر سے ایک بہت بڑی ہڈی کا فوسل ملا۔ رابرٹ کو لگا کہ یہ پرانے دور میں رہنے والے کسی بڑے انسان کی ہڈی ہوگی، لیکن رابرٹ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس نے ایک ایسی چیز ڈسکور کر لی تھی جو پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دینے والی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 142 سال بعد یعنی کہ 1819 میں ایک برٹش فوسل ہنٹر ولیم بیکلین انگلینڈ کے مختلف علاقوں میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے۔ ریسرچ کے دوران انہیں زمین کے اندر سے لاکھوں سال پہلے سے دفن ایک بہت بڑے جانور کا فوسل ملا۔ انہوں نے اس فوسل کو بڑی احتیاط سے باہر نکالا اور اس پر ریسرچ شروع کر دی، اور پھر 5 سال گزرنے کے بعد اس فوسل کو ڈائناسور کا نام دیا گیا۔ ڈائناسور ورڈ گریک زبان سے بنایا گیا تھا، جس میں ڈائنو کا مطلب ہے ٹیریبر اور سورس کا مطلب ہے لیزرڈ۔ بس یہ وہ دن تھا جس کے بعد سے زمین کے اندر سے ہزاروں قسموں کے ڈائناسور ڈسکور ہونے لگے۔ ملنے والے فوسلز اتنے بڑے اور خوفناک تھے جنہوں نے پوری دنیا کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میگالوسورس یہ وہ ڈائناسور تھا جسے سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ شروعات میں ان جانوروں کی مختلف طرح کی ڈرائنگز بنائی گئی جو آج کے وقت سے بالکل الگ دکھتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ان پر ریسرچ بڑھتی گئی، ان ڈرائنگز کو موڈیفائی کر کے ان کی ایک فائنل اپیئرنس تیار کر لی گئی جو کہ آج کے وقت سے کچھ ایسی دکھتی ہیں۔ آج کے وقت تک 10,000 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کے فوسلز کو ڈسکور کیا جا چکا ہے، جن میں سے 9 سے زیادہ الگ ڈائناسورز کی اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور یہ گنتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال تقریباً 45 سے بھی زیادہ ڈائناسورز کی نئی اسپیشیز ڈسکور کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں 2021 میں ڈائناسورز کی کچھ ایسی اسپیشیز ڈسکور کی گئی ہیں جو دکھنے میں بہت ہی یونیک ہیں۔ ان میں سے ایک ڈائناسور ایسا ہے جس کی پونچھ پر ایک بلیڈ بنی ہوئی ہے۔ اسے سٹیگورس ایلنگیسن کا نام دیا گیا ہے۔ سائنٹسٹ کا یہ اندازہ ہے کہ پہلا ڈائناسور 230 ملین سے لے کر 240 ملین سال پہلے اس دنیا میں آیا ہوگا، کیونکہ آج کے وقت تک جو سب سے پرانا فوسل ہمیں ملا وہ 230 ملین سال پرانا ہے۔ اس دور میں زمین کا نظارہ بالکل الگ تھا۔ آج کے وقت ارتھ کے میپ میں جو کانٹیننٹس دکھائے جاتے ہیں وہ سب اس دور میں ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور صرف ایک سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں زمین کا کلائمیٹ بہت ہی سوکھا تھا اور زمین پر بہت ہی کم مقدار میں بارش ہوا کرتی تھی۔ اس پیریڈ کو ٹرائسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب آہستہ زمین پر ڈائناسور جنم لے رہے تھے۔ ٹرائسک پیریڈ میں جو ڈائناسور زمین پر شروعات میں آئے تھے وہ سائز میں صرف 2 سے 4 فٹ تک جتنے بڑے ہوتے تھے، لیکن آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ 201 ملین سال پہلے جب ٹرائسک پیریڈ کا ڈی اینڈ ہوا، تب ان چھوٹے ڈائناسور کی جگہ بڑے اور خون خوار ڈائناسور نے لے لی۔ 201 ملین سال پہلے زمین کا کلائمیٹ اچانک سے چینج ہوا تھا، جس کی وجہ سے پینجیا جو کہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور اسی وجہ سے ٹرائسک پیریڈ کا بھی اینڈ ہوا تھا۔ اور پھر 6 لاکھ سال بعد ایک ایسے پیریڈ کا آغاز ہوا تھا جسے ہم جوراسک پیریڈ کا نام سے جانتے ہیں۔ 201 ملین سال سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک کے دور کو جوراسک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر نئی طرح کے ڈائناسورز ابھر کر آنے لگے تھے، اور زمین بڑے خون خوار اور مختلف طرح کے ڈائناسورز کی قسموں سے بھرتی جا رہی تھی۔
یہ ڈائناسور سائز میں بہت بڑے اور ہزاروں kg سے بھی زیادہ وزنی تھے۔ اسی جوراسک پیریڈ میں زمین پر ڈائناسورز کی ایک ایسی نسل بھی جنم لیا تھا جو ہوا میں اڑ بھی سکتی تھی، جنہیں آرچیوپٹرس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈائناسورز 3 سے 4 فٹ جتنا بڑا ہوتا تھا، جسے پہلی بار 1861 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوراسک پیریڈ کا بھی دی اینڈ ہوا اور ایک ایسا پیریڈ آیا جسے دی کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق 145 ملین سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک کے دور کو کریٹیشیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں ڈائناسورز کی بڑھتی ہوئی آبادی نے مزید رفتار پکڑی اور نئی طرح کے ڈائناسورز نے اس دنیا میں آئے۔ ریپٹس آرمر ڈائناسورز، ہربیوورس ڈائناسورز، فونفر کارنیوورس ڈائناسور، ٹائٹانوسورس جو کہ آج تک اس دنیا میں موجود سب سے بڑا جانور اور سب سے بڑا ڈائناسور تھا، 77 ٹن وزنی ارجنٹینیس، اور ٹی ریکس جو کہ آج کے وقت دنیا کا سب سے مشہور ڈائناسور ہے، جسے بہت سے ہالی ووڈ موویز میں بھی دکھایا جا چکا ہے، وہ بھی کریٹیشیس پیریڈ میں ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ ٹی ریکس کا جبڑا کسی بھی جانور سے سب سے زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے، جو کسی بھی چیز کو لمحوں میں ٹکڑوں میں کاٹ سکتا تھا۔ ڈائناسورز کے علاوہ زمین پر گھاس بھی 70 ملین سال پہلے کریٹیشیس پیریڈ میں ہی اگنا شروع ہوا تھا، اور اس سے پہلے زمین پر الگ الگ طرح کے پودے، پھول اور پیڑ ہوا کرتے تھے۔ کریٹیشیس پیریڈ میں ہی ایک ایسا ڈائناسور بھی اس دنیا میں آیا تھا جو 80 سے 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا تھا۔ اس ڈائناسور کو اورنیتھومیمپٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس سے پہلی بار 30 جنوری 1889 کو ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ ڈائناسور اپنے دور کا سب سے تیز دوڑنے والا ڈائناسور تھا، جو کہ آج کے وقت میں آسٹرچ کی طرح دکھتا تھا۔ اس کا سائز 20 فٹ تک لمبا ہوتا تھا اور اس کا وزن 200 سے 250 kg جتنا وزنی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا ڈائناسور بھی کریٹیشیس پیریڈ میں ہی اس دنیا میں آیا تھا، جسے کوئٹزل کوٹلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ڈائناسور 36 فٹ تک بڑا ہوتا تھا اور اس کا وزن 300 سے 350 kg جتنا وزنی ہوتا تھا، جو اس دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بھیانک اڑنے والا ڈائناسور تھا۔ کریٹیشیس پیریڈ کے دور میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، نئی طرح کے ڈائناسورز جنم لے رہے تھے، زمین کا کلائمیٹ بالکل آئیڈیل تھا اور زمین کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ لیکن پھر 66 ملین سال پہلے ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس سکون کو دوزخ میں بدل دیا تھا۔ زمین پر ڈائناسورز روزمرہ کی طرح پھر رہے تھے، کچھ ڈائناسورز نیند میں تھے تو کچھ اپنی بھوک مٹا رہے تھے۔ تبھی اچانک سے آسمان میں ایک بہت بڑی روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے جو ان ڈائناسورز کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی مٹا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا ایسٹرائڈ جس کا سائز 10 سے 15 کلومیٹر جتنا بڑا تھا، اور وہ زمین کی طرف آتا ہے اور زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس ایسٹرائڈ کا زمین پر گرنا کریٹیشیس پیریڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ایسٹرائڈ کی سپیڈ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ تھی، جو کہ ایک جیٹ ایئر لائن سے 150 گنا زیادہ تھی۔ یہ ایسٹرائڈ میکسیکو کے علاقے یوکاٹان پیننسولا میں جا کر ٹکرایا تھا، جس نے کچھ ہی وقت میں زمین سے ڈائناسور کو راکھ کر کے مٹا دیا تھا۔ یہ ایسٹرائڈ جب زمین سے ٹکرایا تھا تو 180 کلومیٹر جتنا بڑا گڑھا زمین پر بن گیا تھا۔ اس ایسٹرائڈ سے بہت بڑی مقدار میں انرجی ریلیز ہوئی تھی، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرنے والے ایٹمک بم سے 1 بلین گنا زیادہ تھی۔ اس ایسٹرائڈ اٹیک نے زمین کا ٹیمپریچر لمحوں میں 1200 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا تھا، جس سے زمین پر موجود ڈائناسورز جل کر راکھ بن گئے تھے۔ زمین بہت ہی گرم ہو گئی تھی اور ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا میں گرم مٹی پھیل گئی تھی، جو کہ بارش کی طرح زمین پر برسی تھی۔ ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کے بعد زمین پر شاک ویوز اور ہیٹ پلیس بھی آئی تھی، جس نے کروڑوں درختوں اور پلانٹس کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بہت ہی چھوٹی قسم کے جانور اس امپیکٹ کو سروائیو کر گئے تھے، جس کے بعد زمین پر ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کروڑوں سالوں تک زمین پر راج کرنے کے بعد یہ ڈائناسور صرف ایک ایسٹرائڈ کی وجہ سے دنیا سے مٹ گئے تھے اور زمین پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔